مولانا سرکار امام زمانہ سب الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب بلند الوصف يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران خير يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات وعجل فرجهم ایک بار پھر آواز بلند صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند صلوات اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے لوگوں ایک میں اللہ تم سب کا ولی اور دوسرا میرا رسول تم سب کا ولی اور تیسرا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تمہارا ولی اذان محترم ہم اس آیے مبارکہ سے اپنا کلمہ بھی ثابت کرتے ہیں اپنی اذان بھی ثابت کرتے ہیں اپنا عقیدہ بھی ثابت کرتے ہیں ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں نے اپنا کلمہ لمبا کر دیا شیعوں نے اپنی اذان لمبی کر دی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نہ اذان لمبی کی ہم نے نہ اپنا کلمہ لمبا کیا بلکہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن میں خدا حکم دیتا ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ انما ولیکم اللہ ایک میں اللہ تم سب کا ولی تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ قرآن نے کہا ورسولہ تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ بھائی سچ کہہ رہے ہیں اگر آیت یا
کہا رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا خدا کی ولایت کے اعلان کے بعد، نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد اب اس کی ولایت کا اعلان کرو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا نظر آتا ہے۔ شیعہ سنی کتابوں نے لکھا وہ کوئی نہیں مگر بس علی، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اچھا اس سے ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ایک کمیٹی ہے، اس کا ایک رکن کون ہے؟ جناب علم کل۔ اب ایک رکن اس کا کون ہے؟ علم کل۔ اس کا دوسرا رکن کون ہے؟ مدینۃ العلم۔ اب ایک کمیٹی ہے، اس کا ایک رکن علم کل ہے، اس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے۔ دوسرا رکن کون ہے؟ مدینۃ العلم، بہت بڑا عالم ہے کہ علم کا شہر ہے۔ اب تیسرا اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں، دنیاوی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ایک کمیٹی ہے، ایک ادارہ ہے، ایک آفس ہے، وہاں پہ ایک آدمی اتنا پڑھا لکھا کہ جناب پی ایچ ڈی ہے، دوسرا ماسٹرز ہے۔ اب تیسرا جب اس میں آپ ڈالیں گے، کیا نرسری والا ڈالیں گے؟ بھائی ذرا دنیا کی بات کریں، ایک آپ کمیٹی بنا رہے ہیں، ایک آپ کو ادارہ بنا رہے ہیں، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ کون ہے؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، دوسرا اسی طرح پی ایچ ڈی یا ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، دوسرا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ اب تیسرا جب اس میں آپ ڈالیں گے تو نرسری والا نہیں ڈالیں گے، میٹرک والا نہیں ڈالیں گے، انٹر والا نہیں ڈالیں گے، ان کی لیول والا ڈالیں گے۔ اب یہاں پہ ایک ہے انما ولیکم اللہ، اللہ علم کل، ہر چیز کا علم۔ دوسرا ورسولہ، کون؟ مدینۃ العلم۔ اب تیسرا اسے تو نہیں ڈال سکتے نا جو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھتا نظر آئے، اب تیسرا اسے ڈالنا پڑے گا جو علم میں پچھلے دو کے برابر ہو، ان کے قریب ہو۔ تو اب ڈالیں گے تو کسے؟ باب مدینۃ العلم کو ڈالیں گے، جس کا علم نبی کے علم جیسا ہے، جس کا علم خدا کے علم سے قریب ہے۔ عزیزان محترم، علی کے دشمن تب بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اب آپ نے کہہ دیا، اور شیعہ سنی علماء میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ شیعہ علماء نے بھی لکھا، سنی علماء بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں علی مولا کے علاوہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ اب دشمن تھے نا مولا کے، تو دشمنوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ تمہارے مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی، لیکن ہمارا اس سوال کا جواب دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے نماز میں فقیر کی آواز سنی ہو؟ اچھا کمال دیکھیں، دشمن ہے، اعتراض کر رہا ہے، لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ دشمن اعتراض کرتے ہوئے بھی فضائل سنا رہا ہے۔ یہ ذات علی کا کمال ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ کی دربار تھی، وہاں پہ اچانک سے معاویہ نے کہا کہ چلو علی کے فضائل سناؤ، علی کے فضائل سناؤ۔ کوئی کھڑا ہوا، اس نے علی مولا کا ایک فضائل سنایا، کوئی اور کھڑا ہوا، اس نے علی مولا کی کوئی فضیلت سنائی، کوئی اور کھڑا ہوا، اس نے علی مولا کی ایک فضیلت سنائی۔ ایک بوڑھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل چپ چاپ، مولا علی کے فضائل نہیں سنا رہا تھا۔ اب معاویہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے مجھ سے بڑا علی کا دشمن؟ تو کون ہے مجھ سے بڑا علی کا دشمن؟ اب معاویہ تو جنگ صفین، اس نے مولا علی سے لڑی تھی، تو مولا کا دشمن تھا، سب کو پتا ہے، مولا نے اس نے لعنت کروائی تھی۔ اس نے کہا تو کون ہے مجھ سے بڑا علی کا دشمن؟ تو کیوں چپ ہوا جب میں خود کہہ رہا ہوں علی کے فضائل سنا؟ تو وہ بوڑھا کھڑا ہو کے کہتا ہے اس علی کے فضائل کیا سناؤں کہ دربار دشمن کی ہے، فضائل علی کے ہے۔ مگر فضائل علی کے، یہ حقیقت ہے۔ کمال یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی فضیلت کا اقرار کرے۔ ایک شخص آیا تھا معاویہ کے پاس اور اس سے معاویہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ چمچا گیری کا بات ہوتے ہیں، چاپلوس
خوش کرنے کے لیے کہا دنیا کے کنجوس ترین انسان کے پاس سے آئے. کہاں سے؟ دنیا کے کنجوس ترین انسان سے. تو معاویہ نے پوچھا نام تو بتاؤ کون؟ تو اس شخص نے مولا کا نام لیا. تو معاویہ ہوتے ہوئے کہتا ہے ارے احمد بات ایسی کر کے کوئی یقین بھی کرے. علی تو وہ سخی ہے، اب دشمن ہے معاویہ، لیکن معاویہ کہتا ہے علی تو وہ سخی ہے کہ اگر علی کے پاس 2 کمرے ہوں، ایک میں سونا بھرا ہوا ہو، دوسروں میں گندم بھرا ہوا ہو، رات ہونے سے پہلے علی سونا بھی غریبوں کو دے دیں گے، گندم بھی غریبوں کو دے دیں گے. تم علی کی سخاوت پہ اعتراض کر رہے ہو. علی تو وہ سخی ہے کہ دنیا کا کوئی سخی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ ایک مرتبہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ بھی سخی، حاتم طائی بھی سخی. بھئی حاتم طائی بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ حاتم طائی نے 7 دروازے رکھے تھے. 7 دروازے رکھے تھے کیوں؟ کہ وہی فقیر ایک بار لیتا تھا، پھر دوسرے دروازے سے لیتا تھا، پھر حاتم طائی دیتا تھا، پھر تیسرے دروازے سے آتا تھا، پھر حاتم طائی دیتا تھا. 7 دروازے سے فقیر آتا تھا، حاتم طائی دیتا تھا. جب بعض روایت میں 40 دروازے. اچھا روایت میں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ حاتم طائی کے بھائی نے کہا میں بھی حاتم طائی بنتا ہوں، کون سا بڑا کام ہے، میں بھی اسی سیم فقیر کو بار بار دوں گا. مشکل کام ہے، آپ سے فقیر آتا ہے نا مانگنے، ایک بار دیتے ہیں، وہی دوبارہ آئے تو آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہی تیسری بار آئے تو آپ غصے میں آتے ابھی تو دیا تھا. اب حاتم طائی کے بھائی نے کہا میں بھی حاتم طائی بنتا ہوں. فقیر کو اس نے ایک بار دیا، دوسری بار دیا، تیسری بار وہی چہرہ دیکھ کے کہا ارے تو ابھی تو آیا تھا، تجھے دوبارہ کیوں دوں؟ حاتم طائی کی ماں نے کہا ہر ایک حاتم طائی نہیں بن سکتا، بہت مشکل کام ہے اتنا بڑا سخی ہونا. اب یہ حاتم طائی کی سخاوت. کسی نے آ کے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی، حاتم طائی کی سخاوت یہ تھی کہ اس کے در پہ فقیر 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار آتا تھا، حاتم طائی 7 بار اسے دیتا تھا. یا علی یہ حاتم طائی کی سخاوت آپ کی سخاوت کیا ہے؟ یا علی یہ حاتم طائی کی سخاوت آپ کی سخاوت کیا ہے؟ مولا نے ایک جملہ کمال کا کام ہے، اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، گویا مولا نے اسے سمجھایا وہ کام جو حاتم طائی کرتا تھا اسے سخاوت نہیں کہتے. مولا کیا مطلب؟ وہی فقیر 7 بار آتا تھا، حاتم طائی 7 بار دیتا تھا. مولا نے فرمایا وہ پہلے دروازے پہ اتنا کم دیتا تھا کہ فقیر دوبارہ آنے پر مجبور ہوتا تھا. یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے. مگر علی کی سخاوت یہ ہے ایک مرتبہ فقیر علی کے در پہ آ جائے، فقیر نہیں رہتا، امیر بن جاتا.
آئینہ نہ ہو. اور آئینہ کون ہے؟ آئینہ دوست ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے. یہ آئینہ ہے. یہ بتائیے کہ بھائی تم کنجوس ہو یا نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ہم 12 محرم کو آپ کے پاس آئے تھے اور ہم نے ایک نسخہ دیا تھا. یاد ہے نسخہ آپ کو؟ ہاں جی. بہت ساروں نے وعدہ بھی کیا تھا. کیا نسخہ تھا؟ 60 دن کا نسخہ. جنہوں نے وعدہ کیا وہ عمل کر رہے ہوں گے. یاد ہے کیا نسخہ تھا؟ یہ مجمع نیا ہے. اپنے مومن بھائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ عمل جس کا وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ بھائی آپ لوگوں نے وعدہ پھر کس کو کیا تھا؟ وعدہ کس چیز کا کیا تھا؟ القادر، المقتدر، القوی، القائم. یہی کہا کہ 60 دن تک اب یہ پڑھنا ہے. اب دیکھیے مومن کیسے پتا چلے میں کنجوس ہوں یا میں سخی ہوں، میں بخیل ہوں یا میں سخی ہوں؟ کیسے پتا چلے؟ دیکھیے اکثر مومن آگے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دیجیے، کوئی نسخہ سکھائیے. بچہ بیمار ہے اس کی شفایابی کے لیے، بچہ نہیں ہو رہا اس کے لیے نسخہ، مالدار ہونا چاہ رہا ہوں اس کے لیے نسخہ، کربلا حج جانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے نسخہ، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے نسخہ. اکثر مومنین اپنے لیے صرف نسخے مانگتے ہیں. آج تک کسی مومن نے آ کے یہ نہیں کہا مولانا صاحب پارا چنار کے مظلوم مشکلات میں ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی نسخہ بتائیے، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. وہ لوگ نہیں مانگتے. یعنی اندر سے یہ کنجوس آدمی ہے. وہ انسان جو ہر چیز اپنے لیے چاہے نا، یہ کنجوس کی نشانی ہے. جو ہر چیز اپنے لیے چاہے اور دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا نہ کرے، یعنی یہ انسان کنجوس ہے، دعا میں کنجوس ہے. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. مشہد کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کیونکہ ہم بڑے بڑے مشہد میں ہیں تو ایک مرتبہ مشہد میں ہم نے دیکھا بالکل حرم خالی تھا. کبھی کبھار ہو جاتا ہے جب بہت سردیاں ہوتی ہیں یا جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، وہ چھٹیاں نہیں ہوتی تو مشہد کا حرم کبھی کبھار بہت مشکلوں سے بالکل خالی نظر آتا ہے. لیکن وہ بڑے مشکل سے 1 2 دن 4 دن سال میں ملتے ہیں. بس ہم نے جب دیکھا حرم خالی ہم بڑے خوش ہوئے. ہم زری کو چپک گئے، زری کو لپٹ گئے. بڑا مزہ آیا کیونکہ ہمیشہ رش ہوتا تھا. اتنا رش ہوتا تھا کہ ہم مشہد میں رہنے والے زری کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تھے. یہ کہتے تھے کب دن آئے گا جب ہم زری کو لپٹے. اس دن یہ وقت آ گیا. زری مولا رضا کو لپٹ کے ہم بڑے خوش ہوئے. باہر نکل کے ہم نے کہا استاد کو، استاد آج کتنا مزہ آ گیا، کاش ہمیشہ حرم اس طرح خالی ہوتا تو ہم زری کو لپٹ لپٹ کے زیارت کرتے. آپ لوگ جب کربلا جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کاش مجمع کم ہو تو ہم زری کو لپٹیں، زری کو چپک چپک کے دعا کریں. استاد نے کہا یہ کنجوس کی نشانی ہے. میں نے کہا کیا مطلب اس کا کنجوس سے کیا لینا؟ کہا یعنی تو چاہ رہا ہے کہ بس زیارت کا فائدہ تو حاصل کرے دوسرے حاصل نہ کرے. دیکھیے ابھی استاد بتائے گا کہ بھائی یہ تمہارے اندر جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ کیا یہ کنجوسی کی نشانی ہے یا یہ سخاوت کی نشانی؟ یہ کنجوس کی نشانی. کنجوس کی دوسری نشانی، کنجوس انسان کیسے پتا چلے کہ آپ بخیل ہیں، کنجوس ہیں یا سخی ہیں؟ اب کیا ہوا؟ روایت میں ملتا ہے وہ انسان جو اپنی نعمتیں اس لیے چھپاتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگ نہ لے. امیر ہے لیکن غریبوں کی طرح رہتا ہے کہ بھائی لوگوں کو پتا چلے گا میں مالدار ہوں تو کیا ہوگا، مجھ سے مانگیں گے تو نہ دینے کے لیے خود کو فقیر بنا کے. اسی لیے غریب نہیں پھرتا کہ کسی غریب کو دکھ نہ ہو جائے کہ میرے پاس نہیں اس کے پاس کیوں ہے، بلکہ اس لیے معمولی غریبوں کے لباس میں پھرتا ہے تاکہ کوئی اس سے مانگے نہ. یا مثال کے طور پہ آپ کا ایک بڑا دوست ہے، منسٹر ہے، وزیر ہے، MLA ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے، ایک فون کریں گے مشکل آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ دوسروں کو نہیں بتاتا، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اگر یہ تھوڑا ہماری ان کے گاؤں والوں کو پتا چل جائے فلاں MLA میرا دوست ہے، سب اپنے کام آ کے مجھ سے نکلوائیں گے، کہیں گے اپنے MLA دوست کو تو فون کر دو، ہمارا کام تو کر دو. یعنی یہ انسان کنجوس ہے. یہ کنجوسی کی نشانی ہے، یہ ساری کنجوس کی نشانی ہے. اب جب ہم سخی ابن سخی کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی سخی بن جائیں، ہم بھی سخاوت مند بن جائیں، ہم بھی بخل سے نکلیں. اور اب سنیے کہ سخاوت کا کمال کیا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، لوگوں اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو سنو، السخی، سخی انسان اللہ کے قریب ہے، بخیل انسان اللہ سے دور ہے. سخی بنو گے تو اللہ کے قریب ہوگے، لیکن اگر بخیل
غم میں ماتم نہ کر، صحابی ہے، شہید ہے۔ کہ یا رسول خدا صحابی آپ کا شہید جنگ میں ہوا، اب میں گریہ کیوں نہ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ کنجوس تھا۔ کنجوس کے غم میں ماتم نہ کرنا، یہ کنجوس ہے، اس کے غم میں بھی ماتم نہیں کرنا، کیونکہ کنجوس انسان اللہ سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، نبی سے دور ہے، امام سے دور ہے۔ بخیل انسان، کنجوس انسان خدا سے دور ہے۔ اب سنیے، انسان اگر سخی ہو، انسان اگر عطا کرنے والا ہو تو اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ البتہ جو عطا اہل بیت کرتے ہیں اس انداز سے تو ہم شاید نہ کر سکے، لیکن کم سے کم کوشش تو کریں کہ اہل بیت کے شبیہ بنے۔ کہ اہل بیت کی عطا کیا ہے کہ مولا کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا مولا میں بھوکا ہوں، میں نے 4 دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ امام روٹی لے کے گھر جا رہے تھے، امام کہتے ہیں ہم نے 3 دنوں سے روٹی نہیں کھائی، لیکن تم ہم سے زیادہ بھوکے ہو تو ہم اپنی روٹی تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہ کریم اہل بیت ہے، یہ کرم کی نشانی ہے۔ اب ایسے اگر نہیں بن سکتے، ایسے تو بن سکتے ہو کہ آدھی روٹی خود کھاؤ، آدھی روٹی کسی اور کو دو، آدھی روٹی خود کھاؤ، آدھی روٹی کسی اور کو دو۔ سخی انسان یہی ہے کہ تھوڑا سا خود کھاتا ہے، تھوڑا سا کسی اور کو۔ وہ کریم ہے جو انسان اپنا بھی دے دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ زیادہ بھوکا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ یہ آپ نے سنا مولا کے در پہ یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین آیا، تینوں دن روزے تھے اہل بیت، لیکن انہوں نے اپنا کھانا دے دیا، اپنی روٹی دے دی، خود بھوکے رہے لیکن دوسرے کو بھوکا نہیں رکھا۔ بس آئیے کوشش کریں کہ ہم سخی بن جائیں۔ جب انسان سخی بنے گا تو اللہ اس کا مقام بڑھائے گا، اس کی عزت بڑھے گی۔ لیکن جو انسان کنجوس ہوگا تو وہ کنجوس انسان شیعہ بھی زبانی ہے، کیونکہ مولا علی اتنے سخی کہ معاویہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے علی جیسا سخی دنیا میں نہیں ہے، تو علی والا پھر کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے مجلسوں میں آپ لوگ خوب ماشاءاللہ انتظام کرتے ہیں، نیاز بھی اچھا کھلاتے ہیں اور جناب خوب انتظام کرتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آپ سخی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو 2 نشانیاں بتائی نا کنجوس کی، کئی نشانیاں ہیں، وقت قریب ہے، میں ساری باتوں پر اشارہ نہیں کر سکوں گا، صرف 2 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی۔ اب کئی مرتبہ آپ نظر نیاز خوب کھلاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سخی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے وہ خوب نظر نیاز کھلانے کے پیچھے سخاوت نہیں ہوتی، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات کیا ہوتی ہے؟ شوشہ، ریاکاری، دکھاوا، کہ بھائی لوگ کہے جی فلاں نے جو مجلس کروائی تھی نا اس نے نیاز میں نہاری کھلائی تھی، اس نے نیاز میں حلیم کھلائی تھی، اس نے نیاز میں بریانی کھلائی تھی۔ اب یہ شوشہ کے چکر میں خرچہ کر رہا ہے، یہ سخاوت کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ سخاوت کیا ہے؟ اب میں نے 12 محرم کو آپ لوگ کو ایک نسخہ دیا تھا کہ بھائی اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرو۔ آپ کو معلوم ہے پارا چنار والے مظلوم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لبنان والے مظلوم ہیں، آپ کو معلوم ہے فلسطین والے مظلوم ہیں۔ آپ لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم 60 دن تک عمل کریں گے، القادر المقتدر القوی القاہر۔ یہ 10-15 دنوں میں بات بھولا دی، عمل ہی نہیں کیا۔ یعنی اندر سے وہ وائرس کنجوسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ مجلس مولا حسین کے صدقے سے، مجلس مولا حسین کی برکت سے وہ خطرناک کنجوسی کے وائرس ہم نے نکالنے ہیں، اور ہم نے کیا بننا ہے؟ مولا علی کی طرح سخی بننا ہے۔ اور سخی دیکھتا ہے اگر کوئی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مدد کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو تکلیف سے نکالتا ہے، اگر کسی کو مالی ضرورت ہے اور وہ مدد کر سکتا ہے تو مدد کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم زندگی ایسی کریں کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ اگر آپ کو یاد ہو 12 محرم کو میں نے ایک نسخہ بھی دیا تھا 1000 حاجتوں کا، یاد ہے؟ ایک بیٹے کو یاد ہے، کسی اور کو یاد نہیں؟ یہ تو بڑا ظلم ہے جی، میں پڑھ کے جاؤں اور آپ کو یاد ہی نہ ہو۔ صلوات والی بات تو یاد تھی نا پچھلے سال والی 500 صلوات، لیکن اس سال والی باتیں آپ نے ساری بھلا دی۔ چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، اب میں آپ کے لیے بڑا کمال کا نسخہ آج لے کے آیا تھا، سمجھیے ایٹم بم جیسا پاورفل نسخہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پچھلے ہی آپ نے بھلا دیے تو نئے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو پیغام آپ کی خدمت میں دیا، کوشش کریں کہ مولا سخی کو ماننے والے ہیں تو آپ بھی کبھی کنجوس نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ آپ کے پاس پیسہ نہیں دے سکتے کسی انسان کو، اب کیا کروں؟ تو اب آپ کے پاس اگر علم ہے تو اپنے علم سے سخاوت کرو۔ بھائی آپ کو قرآن آتا ہے، آپ کو سائنس آتی ہے، آپ کو میتھ آتا ہے، ایک جوان بچہ ہے بیچارے کو ضرورت ہے اس کے ایگزامس چل رہے ہیں، آپ اپنے علم سے سخاوت کرو، اسے
पढ़ाओ ताकि वो पास हो जाए, ये इल्म की सखावत। अच्छा जाहिल हो, अनपढ़ हो, इल्म भी नहीं आता, कहा ठीक है, अब क्या करो, अब अगर किसी परेशान मोमिन को देखा, पैसे तो दे नहीं सकते, इल्म तो है नहीं, कोई फन तो है नहीं, उसे सिखाओ, अब क्या करो, एक परेशान मोमिन को देखा आपने, बड़ा परेशान है, मुस्कुरा के उससे बात करके पूछो, भैया मुश्किल क्या है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? उसे भी पता है तुम मदद नहीं कर सकते, तुम्हें भी पता है तुम मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी ये एक मुस्कुराहट जो है ना, शायद उसका टेंशन दूर कर दे। तो रिवायत में मिलता है ये तुम्हारी मुस्कुराहट, ये इन्फाक यानी खैर के काम में लिखी जाएगी। गोया तुमने सदका दिया, गोया तुमने खैरात दी, एक मोमिन भाई को आपने मुस्कुरा के देखा। तभी आप थके थके होते, ये जो आप मजलिस में आते हैं, मजलिस के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन एक मकसद ये है कि जब मजलिस में आओ ना, मजलिस के बाद भी सर उठा के निकल के न चले जाओ, अपने मोमिन भाइयों से मिलो, देखो भाई ठीक हो, खैरियत है, अगर किसी के घर में मुश्किल है तो वो मालूम करो, बस इतना मालूम करके मुस्कुरा के अगर आपने कहा कि भाई अगर मुझसे कोई काम हो सकता है तो जरूर मुझे बताना, अब उसे भी पता आप नहीं कर सकते, आपको भी पता, लेकिन बस ये जुमला जो है उसको सुकून देगा, यही काम सखावत काउंट हो सकता है कि इंसान सखी है, कि ये इंसान मुस्कुरा के बात कर रहा है। लेकिन एक जगह हमने ये पढ़ा था, तो एक लड़का था यूनिवर्सिटी का, उसने कहा मौलाना मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आप कह रहे हैं कि किसी परेशान हाल को मुस्कुरा के हम देखें, वो बहुत सारी तालिबात आती, वो बड़ी परेशान होती है, तो हम उनको भी मुस्कुरा के पूछ ले कि तबीयत ठीक है। मैंने कहा ये शैतान बड़ा खतरनाक है, लड़का लड़की को मुस्कुरा के नहीं देख सकता, लड़की नामहरम लड़के को मुस्कुरा के नहीं देख सकती। ये मोमिन भाई की बात हो रही है कि जब मोमिन भाई को देखा या बहनों ने मोमिना बहनों को देखा तो उनसे मुस्कुरा के पूछे, लेकिन नामहरम से मुस्कुरा के बात करने की इजाजत नहीं है। बल्कि कभी कभार हमने ये सुना, ये छोटे छोटे गांवों में, मुझे नहीं मालूम आपके गांव में ये बात है या नहीं, कहते हैं कि रिश्तेदार आपस में जो लड़के लड़कियां आपस में हाथ देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके गांव में है या नहीं, यानी चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई बहने ये आपस में एक दूसरे को हाथ देते हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो फूफीजाद बहन, फूफीजाद भाई, चचाजाद, मामूजाद ये नामहरम है, इनसे शादी हो सकती है, इनको हाथ देना हराम है। हाथ अपनी सगी बहन को दे सकते हो, हाँ भाई अपने सगे भाई को दे सकते हो, लेकिन चचाजाद भाई को नहीं, मामूजाद भाई को नहीं, ये हराम है और गुनाह है, कबीरा है। नामहरम को हाथ देना इतना बड़ा गुनाह है कि गोया तुमने अपने मौला को तमाचा मारा। ये हकीकत आप बता रहा हूँ, एक मोमिन था, मशहद गया था, मशहद मौला रज़ा ज़ियारत के लिए। पहले मशहद में पार्टीशन नहीं थी, मर्द औरत मिक्स होते थे। अब जब ये ज़री पे गया तो इसके भाई ने ख्वाब देखा, इसके भाई ने ख्वाब देखा, या आलिम दीन जो पेश इमाम थे इसके गांव के, उसने ख्वाब देखा कि इसने इमाम रज़ा को थप्पड़ मारा है। अल्लाह अकबर, ये हैरान कि ये गया तो ज़ियारत के लिए था, लेकिन इमाम पे क्या जुल्म करके आया। जैसे ही वापस आया तो ये बड़ा खुश था कि अब पेश इमाम मस्जिद के वो हमारी तारीफ करेंगे, माशाअल्लाह मशहद का ज़ाहिर है। पेश इमाम ने कहा कम बता तूने क्या गुनाह किया? इसने कहा मैंने क्या गुनाह किया? कहा मैंने ख्वाब देखा तुमने मौला पे जुल्म किया है। मैंने क्या काम किया? मैं तो ज़ियारत करने गया। अचानक उसे याद आया, अल्लाह अकबर, जब ज़ियारत कर रहा था, क्योंकि मिक्स था ख़वातीन और मर्द का, इंक़िलाब से पहले की बात है, पार्टीशन नहीं थी, कहते एक खातून ने हाथ ज़री पर रखा, शैतान ने वसवसा किया, मैंने खातून के हाथ पे हाथ रखा, कहा ए बदबख्त, तूने ज़ियारत नहीं की, तू मौला को तमाचा मार के आया है। अब यहाँ पे गाँवों में छोटे छोटे में क्या होता है, वो रिश्तेदार चचाजाद, मामूजाद, भाई बहन एक दूसरे को हाथ देते हैं। सिर्फ सगे भाई बहन एक दूसरे को हाथ दे सकते हैं, चचाजाद, मामूजाद, फूफाजाद भाइयों को, बहनों को हाथ से नहीं दे सकते। बस आइए, पैगाम मैंने बहुत सारा आपकी खिदमत में दिए, लेकिन इतना मुझे यकीन हो गया कि इस इलाके का तो हाल ये है कि उनको 10 से पुरानी बातें याद नहीं रहती। अब मैं आइंदा साल अगर आया आपके पास, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, पूरी पिछले साल की मजलिस पढ़ूंगा, देखूं किसी को याद भी है कि नहीं याद। हमारे एक दोस्त ने कहा था एक मरतबा कि हम एक जगह जा रहे थे मजलिस पढ़ने, वो उसी जगह जा रहे थे। मैंने कहा इस साल अशरा क्या पढ़ेंगे? कहा पूरा हूबहू शेर पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा हमारी अवाम है ही ऐसे, वो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करती, मजलिस में आती है वैसे ही और वैसे ही चली जाती है। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि पिछले साल मौलाना की मजलिस का मौजू क्या था, बातें तो दूर की बात है। अब जिसका आपने वादा किया था वही आपने भुला दिया। अफसोस तो मुझे हुआ, हो सकता है कि नया मजमा हो, लेकिन अक्सर मजमे के कुछ चेहरे तो मुझे नजर आ रहे हैं जो 12 मुहर्रम में भी यहाँ पर थे। बस इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा।
گریہ کریں, دعا کریں اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرمائے. مجلس جو ہے نعمت ہے, اس نعمت جو آپ کو فری, آپ سمجھیے آپ کو فری میں لاکھوں کروڑوں روپے کا تحفہ مل رہا ہے, اس تحفے کو اپنے ساتھ رکھیں, بھلا نہ دیں. اسی لیے تو میں نے سلمان کا وعدہ لیا تھا, اسی لیے القادر المقتدر القوی القاہر کا وعدہ لیا تھا کہ 60 دن آپ اس پہ عمل کریں گے, لیکن وعدہ کرتے بھی وعدہ خلافی کرتی بعض لوگوں نے, کچھ ایسے مجھے لگ رہا. ابو بکر کوئی نئے لوگ جو ہیں وہ تو نہیں تھے, جو پچھلے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوا. کہا کہ آئیے گریہ کریں اور کوشش کریں کہ جو ہم مجلس سے سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. آج آپ نے سخاوت کا پیغام سنا, آج یہ سخی بن جائے اور کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہ دیں, چاہے چچازاد بہن ہو, چاہے ماموزاد بہن ہو, چاہے پھوپھیزاد بہن ہو, نامحرم کو ہاتھ دینے کی اجازت نہیں, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. آئیے گریہ کریں, کوشش کریں آنکھوں سے آنسو بہے, سینے پہ ہاتھ رکھیے, مل کے بلند آواز سے آنکھوں کو بند کر کے مولا کو سلام کہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین جب پرندوں کو دیکھتی
فرما خدایا ہمیں سخاوت نصیب فرما خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما خدایا جن کو بچے دیے ہیں ان کے بچوں کو علی اکبر و قاسم اور محمد کی طرح امام زمانہ کا وفادار بنا حاضرین مجلس کے مضمین کے لیے بانیان مجلس کے مضمین کے لیے ہمارے مضمین کے لیے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ